فعل مضارع میں یفعلو پہلا صیغہ ہے ہمارا، فعلا کو سامنے رکھتے ہوئے. اب دیکھیں یہ پورا ایک گروپ ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. میں صرف نشانی لگا دیتا ہوں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اس پہلے گروپ میں آپ ذرا غور کریں، آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، لام کلمہ حرکت والا ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس پورے گروپ میں لام کلمہ حرکت والا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ میں ادغام ہوگا، ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا. بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں اس سے ایزیسٹ وے میں آپ کے سامنے رکھنے کی، بجائے اس کے کہ میں گردان بنا دوں مرج کر کے اور کہوں کہ اسے آپ رٹیں. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ کر کریں گے تو آپ کے کام آئے گا. دوسرا ہمارا جو گروپ ہے وہ کیا ہے؟ یفعلانی. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. اس میں بتائیں آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں ہے تو اس پورے گروپ میں ہے، اور ان صیغوں میں بھی ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے گا. آگے چلیں. یفعلون، یفعلون، ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہم لکھ دیتے تھے یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، اور تفعلینا. اسی کے سارے میں نے اس لیے لکھ دیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. وہ تو ایک ہی ردم پر تھے تو یاد ہو گئے. اس میں بھی اگر دیکھیں تو یفعلون اور تفعلون ایک جیسے ہیں، اور یفعلنا اور تفعلنا ایک جیسے ہیں. صرف ایک صیغہ بچتا ہے واحد مؤنث حاضر کا جو ایک الگ طرز پر ہی ہے. اب دیکھیں یفعلون میں آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، یفعلون میں ہے تو تفعلون میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں صیغوں میں بھی ادغام ہوگا. یفعلنا میں دیکھیں لام کلمہ آپ کا حرکت والا ہے، نہیں ہے. یفعلنا میں نہیں ہے تو تفعلنا میں بھی نہیں ہوگا. یہ دو صیغے ادغام کے بغیر ہیں. اب آخری صیغے کو دیکھ لیں. تفعلینا لام کلمہ حرکت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی ادغام ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مضارع کی گردان آپ باب ناصرہ سے کریں گے، باب ضربہ سے کریں گے، باب سمیہ سے کریں گے، کسی باب سے بھی آپ فعل مضارع کی گردان کریں گے تو فعل مضارع کی ساری گردان میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا سوائے دو صیغوں کے. اور یہ دو صیغے کون سے ہیں؟ یہ دو صیغے جمع مؤنث کے دو صیغے. اس اعتبار سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث کے دو صیغوں کے علاوہ پوری گردان میں ادغام ہوگا، مرج کیا جائے گا. کلیئر؟ اب یفعلو ہے، یفعلو سے بھی سیم سچویشن، یفعلو سے بھی سیم سچویشن. تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی جی؟ الحمدللہ. اب اگلی بات، ادغام کی جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. ادغام کہتے کسے ہیں؟ ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، جوڑ دینا، اس میں مرج کر دینا. یہ مرج کا لفظ جو ہے انگریزی کا، یہ زیادہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ان دونوں حروف کو آپ مرج کرتے. اچھا، اب جو آئیڈیل سچویشن ہے ادغام کی وہ بھی نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ کا لام کلمہ جو ہے یہ تو متحرک ہے ہی ہے،
یہ حرکت والا ہوگا تو ادغام ہوگا, یہ حرکت والا نہیں ہے تو ادغام نہیں ہوگا. یہاں تک تو کلیئر ہو گئی. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے, اس سے پہلے والا حرف ساکن ہونا چاہیے. اب مجھے ذرا دیکھ کے بتائیے کہ لام کلمہ سے پہلے والا حرف یہاں پر ساکن ہے؟ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے تو ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں نہیں ہوگا. مضارع میں دیکھیں, لام کلمہ سے پہلے والا حرف ساکن ہے؟ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہوگا. اب کیا کریں؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس حرف کو ساکن کرنا ہے. اب اس حرف کو ساکن کیسے کریں؟ اس کے 2 طریقے. نمبر 1, اگر تو اس حرف سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو اس کی حرکت آپ پیچھے ٹرانسفر کر دیں. جب آپ اس کی حرکت پیچھے دے دیں گے تو ساکن ہو جائے گا. یفعلو تھا نا, یفعلو میں آپ اس کی حرکت فا کو دے دیں تو یہ ساکن ہو گیا. ایسے ہے نا, ساکن ہو گیا. لیکن ہم نے اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کب کی؟ جب پیچھے والا ساکن تھا تو ٹرانسفر کر دی ہم نے. لیکن اگر پیچھے والے کے پاس بھی کوئی حرکت ہو تو اب کیا کریں گے؟ یعنی بالکل اس کو اس طریقے سمجھ لیں کہ 3 دوست سفر پر جا رہے ہیں اور 3 دوستوں میں سے پہلی سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 2 دوستوں کے پاس بیگز ہیں. پہلے کے پاس ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, تیسرے کے پاس ہے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے ہماری مرج کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن سچویشن اب یہ بن رہی ہے کہ پہلے کے پاس بیگ نہیں ہے, دوسرے کے پاس ہے اور تیسرے کے پاس ہے. اب دوسرا اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا بیگ پہلے کو دے دے گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. لیکن اگر پہلے والے کے پاس بھی بیگ ہو تو وہ 2 بیگ نہیں اٹھا سکتا. اس کا پھر حل یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو بیگ کو, دوسرے والے کو بیگ اپنا وہیں پر چھوڑنا پڑے گا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے. اگر تو پیچھے ٹرانسفر حرکت ہو سکتی ہے تو ہم حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں گے. اگر پیچھے حرکت ٹرانسفر نہ ہو سکے, پہلے سے اس کے پاس سامان ہو, تو ہم اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے, وہاں پہ پھر حرکت ٹرانسفر نہیں ہوگی. اب یہ چند باتیں, اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مادے رکھتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں قرآن مجید سے. وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا ہے وہ یہاں پر بورڈ پر رکھتا ہوں, گرامیٹیکلی وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. میم دال دال مادہ بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے تو کیا معنی ہے اس کے؟ باب ناصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے. میم دال دال مادے کو باب ناصرہ ینصرو سے استعمال کریں تو نارمل پہلے آپ نے گردان بنانی ہے. یہ بنے گا مددا یمددو, مددا یمددو. اب یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ماضی کے 5 صیغوں میں ہم نے دونوں دالوں کو مرج کر دینا ہے, اور مضارع کی گردان کے تمام صیغوں میں دونوں دال کو مرج کرنا ہے سوائے 2 صیغوں کے جمع مؤنث کے. میں صرف ایک گردان آپ کو کراؤں گا, باقی پھر انشاءاللہ تعالی ہم صرف پہلا ماضی کا صیغہ اور پہلا ہی مضارع کا صیغہ کر کے اپنا کام جو ہے وہ چلائیں گے. دیکھیں اس میں اب وہ سچویشن واقع ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پہلا والا حرف ہے وہ ساکن نہیں ہے, ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن ہم کرتے, اگر پیچھے والا ساکن ہوتا تو اس کی حرکت پیچھے دے دیتے. ایسی صورت حال نہیں ہے تو اس کو ہم زبردستی ساکن کر دیں گے, اور زبردستی ساکن کر دیں گے تو یہ آپ کا بن گیا مددا, اور پھر ہم اس کو لکھیں گے مددا.
اگر یہ ساکن کرنے والا آپ کے ذہن میں نہ بھی رہے تو سمپلی آپ 5 سیغوں میں ان دونوں دالوں کو مرج کر دیں. تو پہلا سیغہ بن گیا مدہ, دوسرا مدہ. ہر سیغے پہ میں بات نہیں کروں گا, پہلا بنانے کی ہمیں دیر ہوتی ہے, اگلے 5 سیغے آپ بنائیں. مدہ, مدہ, مدو, مدت, مدتا, یہ 5 سیغے ہیں جس میں مرج ہو گیا. اور چھٹے سیغے میں آپ کے سامنے جو چھٹا سیغہ آتا ہے وہ آتا ہے مددنا. یہاں پر ہمارا لام کلمہ ساکن ہے, ادغام ہوگا ہی نہیں, لہٰذا یہ سیغہ ایسے ہی استعمال ہوگا اور آخر تک یہی چلے گا. مددنا, مددتا, مددتما, مددتم, مددتی, مددتما, مددتنا, مددتو, مددنا. تو ماضی کی پوری گردان اس طریقے سے چلے گی. مضارع پر آئے. یمددو, پوری گردان میں مرج ہوں گے سوائے 2 سیغوں کے. حرکت پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی. جب پیچھے ٹرانسفر ہوئی پیش میں نے میم کو دے دیا اور دال کو ساکن کر دیا, تو یہ آپ کا بن گیا یمددو. اور پھر اس کو ہم لکھیں گے یمدو. اب دیکھیں ہوا کیا اصل میں, اگر آپ تھوڑی سی اس کی سائنس کی طرف آئیں تو مدد یمددو, یہ آپ کی زبان پہ کتنے بھاری الفاظ ہیں. مدد, مدد یمددو, یعنی یمددو, تمددو, تمددو, امددو, نمددو, اس طرح آپ کرتے رہے. اب وہ جو بھاری پن پیدا ہوا تھا اس کو عرب نے کیسے دور کیا؟ اس کو ان قواعد کے ذریعے دور کر دیا. مددہ کی بجائے اس نے کہہ دیا مدہ, زبان سے ایسے ادا ہو گیا. اور یمددو کی جگہ اس نے کہہ دیا یمدو, مدہ یمدو. ایزی ہو گیا نا, مدہ یمدو. اب یمدو سے آپ گردان کریں گے, پہلا سیغہ آپ کو مل گیا یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. پہلا بتانے کی ضرورت ہے نا آپ کو. یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. یمدانی, تمدانی, تمدانی, تمدانی. یمدونا, اور اگلا سیغہ جو اس میں مرج نہیں ہوگا یمددنا. تمدونا, تمددنا, اور آخری تمدینا. یہ طریقہ کار ہوگا ہمارا. اب اس ورڈ پہ یہ جو آپ نے پوچھا تھا ٹرانسفر والی بات, توجہ کیجیے گا. دیکھیں یہ میں نے اب آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان دونوں حروف کو مرج کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس کا انحصار ہم کریں گے لام کلمہ پر. لام کلمہ حرکت والا ہے تو مرج ہوگا, لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے تو مرج نہیں ہوگا. مرج کی آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ لام کلمہ سے پہلے جو کلمہ ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ساکن ہونا چاہیے. اب وہ ساکن اگر نہیں ہے تو ہم نے اسے ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کے 2 طریقے ہیں. اگر تو پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں, اور اگر پیچھے والا ساکن نہیں ہے تو زبردستی اس کی حرکت ہٹا دیں. یہ بس کام ہے ہم نے کرنا. تو مدہ یا مدو, مدہ یا مدو. اب میں چونکہ ایگزامپلس کی طرف آتا ہوں, قرآن مجید کے ایگزامپلس آئیں گے تو پھر آپ کو ان قواعد کی اہمیت کا احساس ہوگا, ورنہ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ خام خواہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ مدہ یا مدو کرنے کی, مرج کرنے کی. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں کثرت سے یہ فعل مضاف استعمال ہوا ہے. ابھی آپ کو اس کی ایگزامپلس میں دیتا ہوں. دال عین, عین مادہ ہے میرے پاس, باب ناصرہ یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ باب ناصرہ سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. باب ناصرہ سے کثرت سے استعمال ہوگا. دال عین عین. ہاں جی, نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ دعا. اب دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ اس کی گردان مجھے کر کے دکھائیں دعا کی, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا اسی پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. اور مضارع یدعو, دعا یدعو. اب
ہمیں فائدہ ہوگا وہ زبان کا اصل میں فلو ہی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے ہر زبان والا کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لے کر آتا ہے. یہ وہی